ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ سینٹ چیئرمین بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، رضا ربانی صاحب کا نام آصف علی زرداری صاحب نے مسترد کر دیا ہے فی الحال کے لیے، مگر کیا نون لیگ بھی ان کو ایک مشترکہ سینٹ چیئرمین بنانے کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر اور میاں نواز شریف صاحب کے نظریاتی ساتھی سینیٹر پرویز رشید صاحب۔ بہت بہت شکریہ پرویز صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مجھے پتہ ہے آج کا دن آپ کے لیے بہت ہی مصروف تھا، مگر کیا نون لیگ سنجیدہ ہے؟ اور دوسری طرف کیا آپ نے جتنے بھی ان کو منوا لیے، ان سے مشاورت کیے، اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس بات پر مان گئے؟ رضا ربانی صاحب کی شخصیت ایسی کہ عمومی طور پر ڈیموکریٹک سرکلز جو ہیں، جمہوری مزاج رکھنے والے لوگ، وہ ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی، اور اس خواہش کا اظہار آج ہماری اتحادی پارٹیوں کے اجلاس میں بھی کیا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اچکزئی صاحب تھے، محمود خان اچکزئی صاحب، اور حاصل خان بزنجو صاحب، اور ہماری پارٹی کے لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ میاں صاحب نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو باقی لوگوں نے اس کی تائید کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ آصف زرداری صاحب سے اپنی ملاقات کریں، اور ملاقات میں ہماری یہ تجویز پیش کر دیں کہ صاحب کو متفقہ طور پر سینٹ کے چیئرمین کے لیے منتخب کرا لیا جائے۔ تو ڈپٹی چیئرمین کے پر بھی آپ کی کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، تو اس طرف کیا ہے؟ کیا آپ کے اتحادی میں سے کوئی بنے گا، آپ میں سے کوئی بنے گا، کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے صرف چیئرمین کے بارے میں اپنی خواہش کا، اگر یہ خواہش عملی جامہ پہن لیتی ہے تو یقیناً پھر ڈپٹی چیئرمین کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، لیکن آج کی گفتگو جو ہے وہ صرف چیئرمین کے عہدے کے لیے تھی۔ پرویز صاحب، معذرت کے ساتھ ہم نے یہی سوال پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ پیچھے پیچھے اپنی ورکنگ بھی کر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ آپ لوگ اصل میں تو پیشکش رضا ربانی صاحب کو کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں تو وہ ہماری پیشکش کو قبول کر لیں، ہماری غیر سنجیدگی ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا نام سامنے آ رہا تھا کہ آپ کو بننا چاہیے چیئرمین سینٹ، اور بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ چیئرمین سینٹ بنیں، کوئی ایسی بات بھی ہوئی تھی؟ ہماری کسی پارٹی کے اجلاس میں اس تجویز پر کبھی عمل نہیں ہوا، کبھی غور و فکر بھی نہیں ہوا، کسی کا نام بھی کبھی ہمارے ہاں ڈسکس ہوا ہی نہیں۔ آج کے دن کوئی ایک نام بھی ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوا۔ ہماری پہلی میٹنگ تھی آج اپنی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ، اور اس میں جو فیصلہ ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بھی ایک خبر آئی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور جو نیشنل پارٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ نمائندہ جو ہے یا وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے یا سینٹ چیئرمین بنے، اور وہ پیشکش لے کے وہ میاں صاحب سے اور آپ سے سینئر لیڈرشپ سے بھی بات کرنے لگے تھے۔ اس طرح کی بھی کوئی بات ہوئی؟ آج جب ہمارا اجلاس ہوا تو اس میں تو ایسی کوئی بات ابھی انہوں نے نہیں کی، لیکن جب میاں صاحب نے یہ تجویز دی رضا ربانی صاحب والی، اس پہ سب نے اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چیئرمین سینٹ کے حوالے سے نہیں ہوئی، اور نہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی۔ بہت سی خبریں ایسے بھی آ رہی تھیں، مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں ان کا نام سامنے آ رہا تھا، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت کی سیاست شروع ہو جائے، یا اب ایک ایسی بھی سوچ ہے کہ جی تصادم نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ شہباز شریف صاحب کو چاہتے ہیں یا چودھری نثار صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوگا کہ مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ سنبھال لیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے کسی اجلاس میں کسی نام پر غور آج تک ہوئی۔ باقی اخباری اطلاعات اور اخباروں میں لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے خواہشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں،
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت سارے سیاستدانوں کو طلب کیا، آپ کی پارٹی سے بھی طلب کیا، اور کہا کہ جی آئیں اور بتائیں کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا ایویڈنس ہے. تو فواد چودھری صاحب نے آج صبح پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی تحقیقات کرے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ پولیٹیشنز کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ. دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یقیناً جو جیتے ہیں لوگ انہیں بلا کے پوچھنا چاہیے کہ تم کیسے جیت گئے ہو. ان کی یقیناً کوئی فرق ہو سکتے ہیں تو وہ کرنے چاہیے. اسی طریقے سے ہم اپنی سیاست کو صاف کر سکتے ہیں. جو صفائی اگر کسی نے کرنی ہے، کوئی صفائی کا شوقین ہے، تو جو صفائی کا اب تک راستے اختیار کیے گئے ہیں اس سے تو پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہیں. اور جن صفائی ہونی چاہیے اگر وہاں صفائی کا عمل نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو صفائی کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پہ اعتراضات بڑھتے چلے جائیں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ صفائی کرنے والے، تو اس وقت جو نون لیگ ہے وہ کافی زیادہ اشارے کرتی ہے سپریم کورٹ کی طرف، ججز کی طرف، مگر کیا جو عدالت ہے وہ اکیلی کھڑی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور عناصر بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، غیر سیاسی عناصر؟ دیکھیے اس وقت احتساب عدالت میں مقدمہ ہے اور عدالت میں مقدمہ ہے احتساب، اس کو 6 مہینے دیے گئے تھے کہ 6 مہینے میں اس نے فیصلہ کرنا ہے. اب ایکسٹینشن مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جب 6 مہینے دیے گئے تھے تو نواز شریف صاحب کو سزا دی جا چکی تھی. اب اس سزا کو جسٹیفائی کرنا تھا احتساب کورٹ نے کہ سزا ٹھیک دی گئی ہے. جرم ثابت ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب کو سزا دے دی گئی اقامہ کے جواز کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن 6 مہینے میں ایک بھی الزام نواز شریف صاحب پر ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوا کہ الزام ہے کیا. مگر پرویز صاحب اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو محمد بشیر صاحب ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن میں، اور وہ پہلے ایکسٹینشن پہ ہیں، تو یہ تو لا سیکرٹری نے آلریڈی بیان دے دیا کہ جی ہم تو ایکسٹینشن دینے کو تیار ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس کے ساتھ ہائی کورٹ کا حکم ہے اور ہم عدالتوں کے احکامات کو عمل کر لیتے ہیں. ان پر جیسے انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ گھر چلے جائیے، وزیر اعظم صاحب گھر چلے گئے، ہم نے اس حکم پر عمل کر دیا. اب انہوں نے حکم دیا ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دینی چاہیے تو اس عمل ہو جائے گا. مگر پرویز صاحب اب یہ بات ہو رہی ہے اور اس پہ کیا رائیاں ہو رہی ہیں کہ جی اگر کنوکشن ہو جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کو تو پھر کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی پلان بی سوچا ہے؟ کچھ سینئر وزراء نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کنوکشن ہو جائے گی تو پھر الیکشنز نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ تو ابھی مفروضوں پر باتیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اس طرح کی صورتحال سے پہلی دفعہ 99 کے بعد بھی نواز شریف صاحب کو 30 سال اور 35 سال اور 40 سال کی سزا دے دی گئی تھی، بلکہ سزائے موت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل بھی درج کی گئی تھی، اور ٹینک کیس اور ہیلی کاپٹر کیس اور پتہ نہیں کون کون سے کیس تھے. اور یہ جب اس وقت بھی سارے الزامات دہرائے جا رہے ہیں، یہ اسی زمانے میں مشرف صاحب کے ذہن یا مشرف صاحب کا جو نیب تھا اس کی ذہن کی یہ پیداوار تھے. تو یہ پچھلے 25 سال سے یہ الزامات اسی طرح لگ رہے ہیں اور ان کے ذریعے احتساب اور انتقام اور جو ہے سب کچھ پاکستان میں اس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو وہ جو ایک گٹھ جوڑ تھا 2 انسٹیٹیوشنز کا، کیا وہ آج بھی برقرار ہے؟ میں شاید جس پیرائے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے وہ کھیل دیکھا اور پاکستان کے لوگ اب جو کھیل ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس کھیل کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور جو آج کھیل ہو رہا ہے اس کے ان کے لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار تو کیا ہے. اور اس زمانے میں جو سزا سنائی گئی اس نے بھی نواز شریف صاحب کی سیاست کو ختم نہیں ہونے دیا تھا. 2008 کا الیکشن جب ہم نے لڑا
تو نہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے قانونی طور پر اہل تھے اور نہ شہباز شریف صاحب قانونی طور پر الیکشن لڑنے کے اہل تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں نون الیکشن جیت گئی تھی۔ ووٹ تو آپ جیت لیں گے، اور زیادہ تر جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ جیت سکتی ہے، مگر ڈیسیجنز کون لے گا، فیصلے کون لے گا، یہ بہت اہم سوال ہوگا، اس لیے چونکہ آپ نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ایک مینڈیٹ لے کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی قانون ہیں، 6F باقی سارے قانون، خاص طور پہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک قانون فرت اللہ بابر صاحب ہی لے کے آئے تھے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ کیا آپ نے کوئی سوچ وچار کیا ہے کہ اس کیا کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو ہم انتخابات میں ایک ایجنڈے کے تحت جائیں گے، ہمارا ایک منشور ہے، 2013 میں ہم نے اپنا ایک منشور پیش کیا تھا، اس میں جو وعدے ہم نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے تو ہم اس کا حساب پاکستان کے لوگوں کو دیں گے، جس میں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں جو باتیں ہم نے کہی تھیں ان میں کس حد تک عمل ہوا، وہ لوگوں کے سامنے لائی جائے گی تصویر، اور آئندہ انہی میدانوں میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ یقیناً جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں بار بار اس طرح کا خلفشار اور انتشار پیدا ہوتا ہے، جس میں آج کل ہم جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو اور پاکستان ایک رائے بھی اس کے بارے میں بنتی چلی جا رہی ہے، تو اس پہ ہم پاکستان کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے۔ اگر پاکستان کے لوگ مثلا اسپیسیفک تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیا آپ 62(1)F کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ بالکل، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم پاکستان کے لوگوں سے اس پہ ان کی اور اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں ہمیں انتخابات میں منتخب کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی لیا جائے گا کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی آئین میں سے ان تمام چیزوں کو جو آمرانہ دور میں آمریتوں نے اپنے مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے شامل کی تھیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ پارٹی بنائی ہوگی کہ جی کون کون سے ایسے لاز ہیں جن کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جی کام ہو یا وہ ان کو رد کر دیا جائے۔ آج ہی ہماری صبح ایک میٹنگ تھی جس میں پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے اب جو ہمارے لا منسٹر ہیں اس وقت انہیں، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو اور زاہد حامد صاحب جو ہمارے سابق وزیر قانون تھے، ان تینوں سے یہ کہا ہے کہ آپ ان تمام قوانین کو جو آمریتوں کے زمانے میں جن کو بنایا گیا اور ان کی ایک تفصیل بھی بنائیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا تجاویز اور کیا سٹیپس لینے چاہیے وہ بھی بنائیں۔ تو اس کمیٹی نے آج سے کام شروع کیا ہے، اور یہ آپ کے منشور کا حصہ ہوگا باقاعدہ طور پہ؟ بالکل، یہ ہمارے منشور کا باقاعدہ حصہ ہوگا۔ پرویز صاحب، ایک کڑوا سوال، فرت اللہ بابر صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اسے پاکستان پیپلز پارٹی بھی مکر گئی، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی نہیں کہا، حالانکہ یہ جو بل تھا یہ پہلے سے چارٹر ڈیسائیڈڈ تھا، اس کے تحت ججز اور جنرل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں ان کو لانا تھا۔ پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کیا، پیپلز پارٹی نے بھی ریجیکٹ کر دیا، پی ایم ایل این نے بھی ریجیکٹ کر دیا، یہ نومبر کی بات ہے پچھلے سال کی۔ تو سلوگنز تو آپ بنا لیں گے، منشور میں بھی آپ ڈال لیں گے، دم خم ہے سیاستدانوں کے اندر کہ آپ یہ کر سکیں؟ دیکھیے، دم خم تو پاکستان کے عوام کی حمایت سے ملتا ہے۔ جب یہ بل پیش کیا گیا تھا تو اس وقت ہم انتخاب طرف جا رہے تھے اور کہا جا سکتا تھا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ نے ایک ایسا قانون بنا دیا جس کی اپنی مدت ختم ہو رہی تھی۔ ہم فریش مینڈیٹ کے ساتھ جب آتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے اور انتخاب میں وعدہ کر کے آتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی، اور جس دن اس بل کو واپس لیا گیا تھا تو میں اپنی نشست سے اٹھا اور میں فرت اللہ بابر صاحب کی نشست پہ گیا اور میں نے اور ان دونوں نے مل کے اس پہ اپنے اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے۔ بہت سارے آپ کے اپنے ساتھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے، کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں کرتے، اور کئی کہتے ہیں کہ چودھری نثار تو
کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میں ایگری نہیں کرتا. تو ان لوگوں کا آپ کیا کریں گے؟ گروپ ہے جو آپ کے ورلڈ ویو سے، آپ کی ایڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہ منشور کا حصہ ہوگا اور اس منشور کے تحت ہی یہ سب لوگ انتخاب میں حصہ لیں گے. تو چودھری نثار صاحب کا آپ کیا کریں گے؟ چونکہ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کنسٹیچوئنسی کے آپ نے سروے بھی کرایا. دیکھیں نا، اگر جو ہمارا منشور ہوگا اس منشور سے اگر وہ ایگری نہیں کرتے ہوں گے تو پھر وہ انتخاب اس منشور کے تحت نہیں. لیکن جس نے انتخاب میں مسلم لیگ نون کی طرف سے حصہ لینا ہے، شیر کے نشان کے ساتھ انتخاب میں حصہ لینا ہے، تو اسے تو پھر اپنے منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا. پرویز صاحب، چودھری نثار صاحب کا مستقبل آپ کی پارٹی میں کیا ہوگا؟ اس لیے چونکہ جو حال ہی پارلیمنٹ کے اندر ایک اجلاس ہوا تھا 27 فروری کو، وہاں پہ نہ وہ گئے اور یہ بھی سنا کہ شاید ان کو بلایا بھی نہیں گیا. کچھ ابہام سا ہے، کیا ان کو بلایا نہیں گیا یا وہ خود نہ؟ دیکھیں، اپنے مستقبل کے بارے میں وہ خود فیصلہ کریں گے. ان کے بارے میں جو میری رائے ہے اس کا اظہار میں اس سے پہلے ٹیلی ویژن کے ایک آدھ پروگرام میں کر چکا ہوں. دوبارہ اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ رائے جیسے میں نے بیان کی تھی ویسے ہی آج بھی ہے. اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق انہیں حاصل ہے، وہ جو چاہیں اپنے بارے میں فیصلہ کریں. مگر پارٹی میں ان کا کیا مستقبل ہوگا وہ تو میاں نواز شریف صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے نا. نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. ادھر ایسا لگتا ہے کہ ان ایشوز کو لے کے ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک کانفلکٹ ہے جو باہر سے لوگ دیکھتے ہیں، اور کئی ایسے بیانات آتے ہیں جس سے یہ کانفلکٹ اچھالا جاتا ہے، جس طرح کہ ان کی جو اہلیہ ہیں تہمینہ دورانی صاحبہ، وہ ٹویٹ کرتی رہتی ہیں. ان کا تو مسلم لیگ نون سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا ان کا، تہمینہ دورانی صاحبہ کا. مگر ان کی اہلیہ تو ہیں. اہلیہ کے اپنے آزادانہ خیالات بھی تو ہو سکتے ہیں، اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے. یہ بات صحیح ہے، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. جو آپ لوگوں کے سامنے چیلنجز ہوں گے وہ باہر سے تو ہیں ہی، مگر آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی ہوں گے. پارٹی کے اندر سے چیلنجز نہیں ہیں. ابھی ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہر ایک نے نواز شریف صاحب کی قیادت پر بھی اعتماد کا اظہار کیا. حالانکہ وہ اب صدر نہیں تھے، اور اجلاس اس لیے منعقد کیا گیا تھا کہ ہم اپنے لیے ایکٹنگ صدر کا انتخاب کر سکیں. شریف صاحب کو کیا گیا. لیکن سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ہر فرد نے کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ یہی تھی کہ ایک قانونی مجبوری ہے، ہم آپ کی جگہ کسی دوسرے کو منتخب کر رہے ہیں، لیکن آپ کی قیادت، آپ کے نظریات، آپ کی سوچ وہ ہماری سوچ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے ہم ہمیشہ کام کرتے رہیں گے. سر، پنجاب میں کیا ہوا؟ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے، 30 ان کے اراکین تھے. چلے 7 آپ نکال دے باقی اپوزیشن جماعتوں کے، مگر 7 ایم پیز نے تو ووٹ دیا ہے نا جی. تو اس کا جواب بھی تو چودھری سرور صاحب کو دینا چاہیے نا، نہیں، کہ مگر ان کے پاس جو ووٹ نہیں تھے جی وہ نے کیوں ملے. دیکھیے صاحب تو آپ کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، انہوں نے تو اپنی جو سٹیزن شپ تھی وہ بھی انہوں نے دے دی. تو کیا آپ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پنجاب کے اندر کہ جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے اپنے وہ اس طرف چلے گئے؟ یقیناً یہ ہماری جماعت جو ہے اس پہ تفتیش تو کر رہی ہے، اور ان لوگوں کو تلاش بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ چودھری صاحب سوال کرے، کیونکہ سب سے زیادہ تو چودھری سرور صاحب کو معلوم ہوگا کہ کس کس نے انہیں ووٹ کیا. وہ الیکشن کمیشن کے اندر ڈیسائیڈ ہوں گے. اور ہماری تو خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو حلقہ بندیوں کو چیلنج کر دیں گی کورٹ میں. لیٹس سی کہ ایک عبوری حکومت آ جاتی ہے اور حلقہ بندیاں چیلنج ہو جاتی ہیں کورٹ میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز ہو پائیں گے اپنے مقررہ وقت پہ یا ڈیلے ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اگر تو الیکشن ڈیلے ہوں گے تو پھر یہ پاکستان کے عوام کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ حلقہ بندیوں کو چیلنج نیک نیتی سے نہیں کیا گیا. مگر آپ کا خدشہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ کا بھی تو ایک رائے ہوگی نا اس پہ. جی میں عرض کر رہا ہوں، اور عدالت کا بھی یہ فرض ہے کہ جس فاسٹ سپیڈ سے نواز شریف صاحب پر مقدمے چلائے جا رہے ہیں،
کہ دن میں بھی 2 پیشیاں، ایک دن میں 2 پیشیاں ہوتی ہیں کہ صبح 11 بجے بھی پہنچنا ہے آپ نے، 9 بجے بھی پہنچنا ہے، آج بھی پہنچنا ہے، کل بھی پہنچنا ہے. اس ہفتے میں 3 پیشیاں ہوئی ہیں ہماری. تو جس فاسٹ سپیڈ سے نواز شریف صاحب کے مقدمے چلائے جا رہے ہیں، طریقے سے پھر عدالت کا فرض ہوگا کہ وہ صبح دوپہر شام کام کرے حلقہ بندیوں والے معاملے پہ، اور انتخابات کو ممکن بنائے کہ وہ اپنے وقت، بلکہ یقیناً بنائے کہ وہ اپنے وقت مقررہ پر ہوں. اور اگر نہ ہوئے اور لیٹ سے کہ انٹرم گورنمنٹ کو تک کھینچ لیا وہ گیا، غیر آئینی ہوگا، اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے بات، اور یہ میں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ غیر آئینی قدم ہوگا، اور اس غیر آئینی قدم کی مزاحمت ہوگی، اور بہت شدید مزاحمت ہوگی. اسی طرح کی مزاحمت ہوگی جس طرح کی مزاحمت ایوب خان کے مارشاء اللہ میں اس کے خلاف ہوا کرتی تھی، یحییٰ خان کے مارشاء اللہ میں ہوتی تھی، ضیاء کے مارشاء اللہ میں ہوتی تھی، اور شرف کے مارشاء اللہ میں ہوتی تھی. مگر آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں، اب آپ کی وہ اسٹریٹ پاور ہے جو پہلے شاید نہ ہوتی ہو. آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو اس کے اندر کریں گے؟ کوئی پلان ہے آپ کے؟ جی مجھے 100% یقین ہے کہ کوئی بھی اس غیر آئینی قدم کو اختیار نہیں کرے گا. ٹھیک، چلیں. مگر جو فرت اللہ بابر صاحب ہیں آپ کے دوست، کل انہوں نے ایک سپیچ کی سینٹ کے اندر، بڑی خوبصورت سپیچ تھی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تشویش ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے سنانا چاہوں گی اور پھر آپ سے اس کے اوپر ریاکشن لینا چاہوں گی. سنائیے. اور جس پر مجھے تشویش ہے وہ ہے جناب چیئرمین، دا پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشن آف پالیٹکس. دا پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس سے پارلیمان کو ایک خطرہ ہے. اور جب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور اس کو جکسٹاپوز کرتا ہوں 2018 کے انتخابی سال اور مہم سے، بخدا جناب چیئرمین خوف آتا ہے. اور خوف یہ ہے کہ 2018 کا سال، انتخابات کا یہ سال، ہماری انتہائی محترم عدلیہ کے اوپر ریفرینڈم کا سال. جناب چیئرمین کے اوور دا ایئرز تسلسل کے ساتھ ریاست کے اندر ریاست بنتی جا رہی ہے. اوور دا ایئرز ایک ڈیفیکٹو ریاست ہے اور ایک ڈی جورے ریاست ہے. اور جناب چیئرمین، اس ڈیفیکٹو اور ڈی جورے ریاست کے درمیان ایک کشمکش ہے، اور اس کشمکش کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب فیض آباد دھرنا ہوا اور ڈی جورے حکومت کو ہتھیار ڈالنے پڑے، ان کو سرنگو ہونا پڑا، تو وہ جو 1 پیج کا بریف سرنڈر ڈاکومنٹ تھا اس کو انڈر رائٹ کیا ڈیفیکٹو. اور جناب چیئرمین، اگر یہ پارلیمان ڈیفیکٹو اور ڈی جور سٹیٹ کے درمیان اس تضاد کا ادراک نہیں کرے گا، ختم نہیں کرے گا، تو جناب چیئرمین وی ول بی ہیڈنگ ٹورڈز کلیش آف انسٹیٹیوشنز. پرویز صاحب، کیا ہم کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا نون لیگ جو ہے وہ لیڈ کرے گی اس کلیش آف انسٹیٹیوشنز کو؟ ایک تو جب یہ تقریر کی گئی تو میں ہاؤس میں موجود تھا، اور میں نے تقریر کو سنا، غور سے سنا، اور تقریر کے ہر لفظ پہ اس کی داد بھی دی. یہ تقریر آپ نے دوبارہ چلائی، اس کے لیے میں آپ کا بھی شکر. میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو یہ تقریر بار بار سننی چاہیے. کہ وہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ فرائض انجام دیں جو ان کی ذمہ داری ہے. حالیہ یہ مسلم لیگ نہیں کہہ رہی، فرت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ، جس طرح کہ آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست دان کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ یہ
وہ لوگوں کو آمادہ کر لے، اپنے حریفوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی، سب کو آمادہ کر لے، مگر اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات نہیں کر پائے، آپ اپروچ ان کو نہیں کر پائے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک فیلنگ بھی تھی؟ نہیں، یہ ایک عمل ہے، اور اس عمل کی میں ہماری جو کام یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک انتہائی اہم رہنما جو کہ ان کے چیئرمین کا پریس سیکریٹری بھی ہے، ان کا ترجمان بھی ہے، وہ ان تمام باتوں کو کہہ رہا ہے جو گزشتہ طویل بھی کہہ رہے ہیں. مگر ان کی اپنی پارٹی نے ان کو ڈسون کر دیا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عمل کی ابتدا ہو چکی ہے کہ ہمارا نقطہ نظر دوسری جماعتوں کے افراد نے قبول کرنا اور سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اسی کو بیان کرنا بھی شروع کر دیا ہے. سچائی چھپتی نہیں ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ ہر جگہ پھیلتی ہے، لیکن سورج کے طلوع ہونے کا ایک عمل ہے. جب وہ تو اس عمل کے آخر میں کیا کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہوگا؟ جی نہیں، کہ آخر میں اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہ کے وہ فرائض انجام دینے ہوں گے جو آئین نے انہیں تفویض کیے. پرویز صاحب، ناقدین آپ سے یہ بھی پوچھیں گے، نہال ہاشمی صاحب نے جیل سے نکل کے پھر سے سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دیں عدلیہ کے خلاف. آج پھر ان کو کنٹیمپٹ، کل ہوا ہے ان کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے. طلال چودھری صاحب کو بھی کنٹیمپٹ نوٹس جاری ہے. دانیال عزیز صاحب کا بھی کیس لگا ہوا ہے. ہر طرف سے آپ لوگ گھیرے جا رہے ہیں. تو کیا مناسب تھا کہ اس وقت پہ آپ کے جو ینگ لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کا تصادم جو ہے کی طرف بڑھتی؟ دیکھیے، نہال ہاشمی جو الفاظ اور جو زبان استعمال کی تھی جی، وہ ہماری جماعت نے اس کو ڈسون کیا، اس کو ناپسندیدگی سے دیکھا، اور ہم نے ان کی رکنیت جو تھی سینٹ کی، اس سے ان کا استعفیٰ بھی لے لیا تھا، جس سے وہ بعد میں انحراف کر گئے تھے. تو ان کے الفاظ کو ہم اون نہیں کرتے. جہاں تک دوسرے تعلق ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں بہت سے دوسرے سیاستدانوں نے بھی کی ہیں، اور خادم حسین رضوی صاحب کی تقریر کس کو نہیں یاد؟ اور خادم حسین رضوی صاحب سے زیادہ بری بات کون سی ہے جو طلال نے کہی ہے یا دانیال نے کہی ہے؟ دانیال نے اور طلال نے تو انتہائی مہذب الفاظ میں اپنی بات کو کہا ہے اور کسی کی توہین نہیں کی. انہوں نے ایک اختلاف ظاہر کیا ہے جو انہیں فیصلوں سے ہے، یا فیصلوں میں جو زبان استعمال کی گئی، جس کا احسن ظفر صاحب نے بھی ذکر کیا آج صبح، اور فرت اللہ بابکر کرتے ہیں، اور علی احمد کرد صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے بڑے اس کے لوگ. اوپر واضح رائے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، واضح رائے ہے اس کے اندر لائرز باڈی کے اندر. مگر کچھ ایسے بھی آپ لوگوں نے فیصلے لیے جہاں بعد میں آپ نے انہی لوگوں کے خلاف سٹیٹمنٹس دی جن لوگوں کو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا. مثلا نیب چیئرمین، اس کو حکومت نے اور اپوزیشن اپوائنٹ کیا، مگر بعد میں جو ہے اس کے اوپر اعتراضات ہوئے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ خود ہی لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں پھر اعتراضات بھی ہوتے ہیں؟ وہ کیا آپ کی کہنے پہ اپوائنٹ ہوئے تھے یا پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ نہیں کریں جی ان کو؟ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ یہ تقرریاں جو ہیں کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے آئین میں درج ہے، اور ہمیں اسی آئینی طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی چوائس جو ہے اس کو لمیٹڈ کرنا ہوتا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں نے مل کر رضامندی سے کرنا ہوتا ہے، اور اس کام کو کیا گیا. لیکن ہمارا اختلاف کسی فرد سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی عہدیدار سے ہے. ہمارا اختلاف ایک طریقہ کار سے ہے، اور وہ طریقہ کار کوئی بھی نیب کا چیئرمین ہو، نیب کا ادارے کا جو طریقہ کار ہے، جب اس طریقہ کار میں خامیاں موجود ہوں گی تو ان کی نشاندہی کرنا میرا حق ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتراض کرنا تو آپ کا حق ہے، مگر سیاست میں مفاہمت کو اچھی طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، آپ لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں. اب یہ انتخابات کا سال ہے تو نظام کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی مشاورت جاری ہے. ہماری مفاہمت پہ آپ کو شک ہے؟ بتائیے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ہم نے پورے 5 سال دیے کہ وہ حکومت کر لے، حالانکہ وہ میجارٹی پارٹی نہیں تھے، سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. ہم نے حق دیا اور نہیں، ہم نے ان کی حکومت کو گرنے نہیں دیا.
آزاد کشمیر میں ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرنے نہیں تھا دیا. بلوچستان میں ہم نے موقع دیا ڈاکٹر مالک کو کہ پہلے 2.5 سال وہ حکومت کریں اور ہم بعد میں حکومت کریں گے. ہمیں 2.5 سال حکومت وہاں نہیں کرنے دی گئی. برا نہ منائیے گا, پیپلز پارٹی والے ابھی بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب ٹائی لگا کے میمو کیس میں چلے گئے تھے جوڈیشری. میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ مفاہمت کی سیاست, اور آج جو ہم نے تجویز پیش کی ہے کیا یہ مفاہمت نہیں ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے چنے ہوئے چیئرمین جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین ہیں انہی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں کنٹینیو کرنے دیں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد کرتا ہے. تو کتنے قریب ہیں آپ کہ ایک ڈیولپ ہو جائے میاں صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان؟ کیا بیک ڈور بات چیت اس وقت جاری ہے؟ کیا آپ لوگ کسی ایسے ایک فارمولا کے اوپر سوچ رہے ہیں جہاں آپ دونوں پارٹیز اکٹھی ہو جائیں؟ چونکہ ان کی طرف سے تو بار بار یہ آ رہا ہے کہ جی ہم تو فون بھی نہیں سنیں گے, ہم بات بھی نہیں کریں گے. دیکھیں انہوں نے فون بھی نہیں سننا, انہوں نے بات بھی نہیں کرنی, اس کے باوجود ہم نے آج پھر مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس مفاہمت کے ہاتھ کو کے ہاتھ ہی میں تبدیل رکھنے دیتے ہیں یا اسے جھٹک دیتے ہیں. اور اگر وہ جھٹکیں گے تو پھر جو سوال آپ مجھ سے فرما رہی ہیں یہ ان سے پوچھئے گا. ان کو آپ نے کشمکش میں ڈال دیا ہے. مگر آخر پرویز صاحب, فرحت اللہ بابر صاحب بار بار کیوں کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, ڈیولوشن کو خطرہ ہے, اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب, عمران خان صاحب, مشرف صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کے اندر واپس آنا چاہیے. کوئی کیا ایسی کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے, کوئی ایسے ہی کوئی منصوبہ بن رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم جو ہے ختم کریں, ڈیولوشن کو ختم کریں اور یہاں پہ سسٹم کم از کم سینٹر میں لائیں؟ دیکھیں اگر تو ماضی میں صدارتی نظام نے پاکستان کو کوئی فائدہ دیا ہو تو جو اس کا پرچار کرتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں. نہیں, مگر فرحت اللہ بابر صاحب تو کہتے ہیں نا کہ مجھے خدشہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منجے ہوئے سیاستدان ہیں, جمہور پسند ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دیکھیے اگر کوئی قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو, وفاق کو پرانے رگ ڈھنگ پہ لے جانا چاہتے ہیں صدارتی نظام کی طرف اور مضبوط مرکز کی طرف, تو وہ پاکستان سے دوستی نہیں ہے پھر, کیونکہ ماضی میں وہ پاکستان سے دشمنی ثابت ہو چکی ہے. تو اگر کوئی پاکستان سے دشمنی پر اتر آئے گا تو پاکستان سے دوستی کرنے والے, پاکستان سے محبت کرنے والے پھر اس کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے, آخری سوال, بالکل آخری سوال, اگر رضا ربانی ہیں وہ سینٹ چیئرمین نہیں منتخب ہوتے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی پلان بی بنایا ہے؟ پھر ہم اپنے الائیڈ پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں گے اور پھر ہم اپنا ایک امیدوار انتخابات میں اتاریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون اپنا امیدوار اتارے گی؟ الائیڈ پارٹیز کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد چاروں پارٹیاں مل کے ایک امیدوار انتخاب کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی ایک امیدوار ہم پھر انہیں حصہ لینے کے لیے کہیں گے. تو پرویز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہ دیا اور بہت ساری خبریں بھی دیں. تو ناظرین فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ رضا ربانی صاحب شاید مشترکہ چیئرمین نہ بن سکیں. فی الحال تو اسلام آباد میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہے سینٹ چیئرمین کے لیے وہ عروج پر ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.